والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی اہلی فاطمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم امین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین کا کروڑہا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ عظیم اور مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اس ماہ مقدس کی 3 تاریخ کو سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال پر ملال بھی ہے، تو آج چند ایک معروضات سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ کے اندر عقیدت و احترام کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کامل کروں گا۔ تو معزز سامعین ذی وقار، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے پیارے حبیب لبیب اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آل بیت کی والہانہ عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، احب الی اہلی فاطمہ، میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب مجھے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب ہستی بارگاہ محبوب علیہ السلام کے اندر کون ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ذاکرہ شاکرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عزت و عظمت وہ وراء الورا ہے۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم سیدہ خاتون جنت سے بڑا پیار فرماتے، بڑی محبت فرمایا کرتے۔ اگر حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے تو سیدہ خاتون جنت آ جاتی، حضور علیہ السلام اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے، سیدہ خاتون جنت کا استقبال کرتے، ان کو بوسہ دیتے اور اپنے مقام پر حضور علیہ السلام سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ اس قدر حضور کی والہانہ سیدہ خاتون جنت کے ساتھ محبت اور پیار تھا۔ تو معزز سامعین، کون فاطمہ؟ یہ وہ ہستی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الولد نعمت والبنت رحمت للنعمت حساب وللرحمت لیس بحساب۔ فرمایا کہ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، روز معاشر ہر نعمت کے بارے میں حساب ہوگا، لیکن رحمت کے بارے میں کوئی حساب اور کوئی سوال نہیں۔ تو عام بیٹی عام باپ کے واسطے رحمت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عام بیٹی عام باپ کے واسطے رحمت ہے۔ تو قربان جائیں سیدہ خاتون جنت کی عظمت پر کہ سیدہ اس ہستی والا صفات کے واسطے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین بن کے جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ اس ذات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کون؟ سیدہ زہرا
آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے، یعنی نکاح یہ نصف ایمان۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عام عورت اپنے خاوند کے نصف ایمان کی وارثہ اور محافظہ ہوتی ہے، تو پھر قربان جائیں سیدہ خاتون جنت کی عظمت پر، آپ اس ہستی کے نصف ایمان کی وارث ہیں جو مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، جس کے بارے میں زبان رسالت خود کہتی ہے علی مکمل اور پورا ایمان ہے۔ سیدہ خاتون جنت اس ہستی کے آدھے ایمان کی وارث ہے۔ بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدہ خاتون جنت سے کتنا پیار فرماتے، حد کوئی نہیں۔ حضرت محبوبہ محبوب دو جہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ خاتون جنت کے کان کے اندر سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا ہے بعد از وصال؟ تو سیدہ خاتون جنت نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی نور نظر سیدہ خاتون جنت کا رونا بالکل حضور کو گوارا نہیں تھا، پسند نہیں تھا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے خوشخبری سنائی تو پھر میں مسکرانے لگی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا جائے؟ تو آپ خوش ہو گئی۔ الا ترضین استفہام انکاری ہے، اور استفہام انکاری ایجاب کے معنی میں آتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹی اب راضی ہو جاؤ، بیٹی اب خوش ہو جاؤ۔ تو سامعین ذی وقار اب اس مقام پہ غور کیجئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں بیٹی اب راضی ہو جا۔ سامعین ذی وقار آپ عالم دنیا کے اندر غور کریں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک ہمیشہ یہی تقاضا کرتا رہا مولا تو راضی ہو جا۔ نمازی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ مولا تو راضی ہو جا، روزے دار روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ مولا تو راضی ہو جا، حاجی حج اس لیے ادا کرتا ہے کہ مولا تو راضی ہو جا۔ مصائب آدم علیہ السلام کے اندر آپ کا تقاضا کیا تھا؟ مولا تو راضی ہو جا۔ طوفان نوح کے اندر نوح علیہ السلام کا تقاضا مولا تو راضی ہو جا۔ سامعین ذی وقار اسی طرح درخت کی کوہ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا تقاضا مولا تو راضی ہو جا۔ نار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تقاضا مولا تو راضی ہو جا۔ چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کا تقاضا مولا تو راضی ہو جا۔ چاہے کنعان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تقاضا مولا تو راضی ہو جا۔ ہر ایک یہی تقاضا کرتا ہے مولا تو راضی ہو جا۔ اب مولا کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے پیارے حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ہر ایک میری رضا کا طالب ہے، ہر ایک مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اے حبیب لبیب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا چاہ رہا ہے کہ حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے پیارے حبیب، ہم نے قبلہ بدل ڈالا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ہم نے چاند کو واپس مقام عصر پہ لا کھڑا کیا، سورج کو، کہ آپ راضی ہو جائیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ ہم نے درختوں کو جھکا دیا آپ راضی ہو جائیں۔ ہم نے پتھروں کو پانی پہ ترا دیا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ہم نے جانوروں سے کلمہ پڑھوا دیا کہ اے حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ تو معزز سامعین، پھر مقام غور ہے کہ دیکھیں کہ جسے سب کہیں مولا تو راضی ہو جا وہ ہے خدا، اور خدا جسے کہے پیارے راضی ہو جا وہ ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ جسے کہیں الا تردین بیٹی راضی ہو جا وہ ہے فاطمۃ الزہرا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خاتون جنت کا۔ مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں بیٹی اب راضی ہو جا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ کون؟ فاطمہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم فان الجنت عند رجلها۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے، اور سیدہ خاتون جنت کی عظمت کو سلام، آپ کی عزت و عظمت کے کیا کہنے، سیدہ کے قدموں کے اندر ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین کی جنت سیدہ کے قدموں تلے ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین نے سیدہ خاتون جنت کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے بیٹی اب تو راضی ہو جا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی، من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری روح ہے، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ یہ مقام ہے سیدہ خاتون جنت کا۔ تو معزز سامعین ذی وقار، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عزت و عظمت اور شان شوکت وراء الورا ہے۔ اگر آپ کے پردے کی بات کی جائے تو آپ کا پردہ اس قدر تھا کہ فرشتے بھی آپ کی بارگاہ میں آنے سے حیا کرتے اور اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ سیدہ کی بارگاہ میں فرشتے بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتے تھے۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہنے پہ بضد رہے۔ حضور نے انہیں بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ مانے نہ سمجھے، تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ تو یہ 14 لوگوں پر مشتمل تھے عیسائی، تو ان کا جو بڑا پادری تھا نا اسقف نامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو ساتھ لے کر سیدہ خاتون جنت اور حضرت علی کو لے کر چلے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ نورانی چہرے، تو پھر اس نے کہا کہ اے یہودیوں کبھی ان کے سامنے نہ آنا، اگر انہوں نے دعا کر دی اور امین کہہ دیا تو روح زمین پہ کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ یہ اس قدر بارگاہ خدا کے اندر مقبول ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام
سیدہ خاتون جنت اور حسنین کریمین کو ساتھ لے کر چلے تو انداز کیا تھا؟ معزز سامعین عزیز وقار، سیدہ کے پردے کا خیال کتنا تھا؟ آگے مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ساتھ حسنین کریمین ہیں، تو پیچھے سیدہ فاطمہ الزہراء اور ان کے پیچھے علی المرتضیٰ ہیں۔ جہاں پر حضور علیہ السلام کا قدم مبارک آتا، اس نقش پر سیدہ خاتون جنت قدم رکھتی اور پھر اس کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم قدم رکھتے۔ یہ انداز کس لیے تھا؟ اس طرز سے چلنا کس وجہ سے تھا؟ سیدہ خاتون جنت کے پردے کو ملوز خاطر رکھا جا رہا تھا کہ سیدہ آپ کے نالین کے نقوش سے لے کر منہ مبارک تک ہر چیز کا پردہ تھا۔ تو سامعین عزیز وقار، حضور نے قدم رکھا، پھر سیدہ نے، پھر مرتضیٰ نے قدم رکھا۔ وجہ کیا تھی کہ نیچے سے جب زمین دیکھے تو پھر زمین کو عکس نقش مصطفیٰ نظر آئے، آقا علیہ السلام کے نالین کا عکس نظر آئے، عکس نالین مصطفیٰ دکھے، اوپر سے آسمان دیکھے تو عکس نالین مرتضیٰ نظر آئے، سیدہ کے قدم کے نقش کا بھی پردہ ہو جائے۔ یہ پردے کا عالم تھا، یہ حالت تھی۔ سامعین عزیز وقار، صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ جب سیدہ خاتون جنت کے پاس ملک الموت کی حاضری ہونے لگی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سیدہ خاتون جنت نے عرض کیا، پروردگار عالم، ملک الموت بے شک فرشتہ ہے، بے شک قدسی ہے، بے شک نوری ہے، میرے وجود کو آج تک کسی غیر محرم کی نظر نے دیکھا نہیں، کسی غیر محرم نے مس کیا نہیں، بے شک یہ نوری ہے، پھر بھی ہے تو غیر، اس لیے مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری روح نکالنے کے واسطے بھی ملک الموت آئے۔ تو سامعین عزیز وقار، پھر پروردگار عالم نے کرم نوازیاں کرتے ہوئے اپنے شیان شان، اپنے دست قدرت سے سیدہ کی روح کو قبض فرمایا تھا۔ یہ آپ کے پردے کا عالم تھا، پردے کا حال تھا۔ معزز سامعین عزیز وقار، اس قدر بارگاہ خدا کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ تھا۔ ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع نہیں ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی گھر چلے جاؤ۔ مولا علی گھر آئے، آگے پیچھے دیکھا، وجہ کیا ہے؟ معاملہ اور مسئلہ جو ہے وہ میرے گھر میں ہی ہے، جو اس لیے حضور نے مجھے بھیجا ہے، تو دیکھوں۔ تلاش کرنے پر، بنظر غائر دیکھنے پر آپ نے دیکھا تو سیدہ خاتون جنت کا ایک بال مبارک دوپٹے سے باہر تھا۔ فرمایا فاطمہ، اپنے بال کو دوپٹے کے اندر کرو، نظام کائنات رکا ہوا ہے، سورج تمہارے اس بال کا حیا کرتے ہوئے چڑھنے کو آتا نہیں۔ سیدہ نے جب اپنے اس بال کو اپنے دوپٹے کے اندر کیا، سورج چڑھ گیا، اللہ رب العالمین نے نظام کائنات کو رواں دواں فرما دیا۔ یہ مقام تھا سیدہ خاتون جنت کا۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، سیدہ خاتون جنت ہمارے لیے بھی بارگاہ الوہیت کے اندر سوال دست دراز کرتی رہتی تھی۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ساری رات عبادت و ریاضت میں صرف کر دیتی، لیکن میں نے کبھی انہیں اپنے لیے کچھ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن عرض کی، امی جان آپ اپنے لیے کبھی نہیں مانگتی، جب بھی دیکھو تو حضور کی امت کے واسطے مانگ رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے لال، پہلے دوسروں کا حق ہوتا ہے، جب اس سے فارغ ہو جاؤں گی تو پھر اپنے لیے بھی مانگ لوں گی۔ آپ اپنے بابا کریم کی طرح ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے حضور بخشش اور مغفرت مانگتی، ہمارے لیے سجدے کر کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرتی۔ معزز سامعین عزیز وقار، کتب روایات کے اندر آتا ہے
کہ جب حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا عقد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ کرنا چاہا، امر خداوندی تھا، اللہ نے پہلے آپ کا نکاح آسمانوں پر حضرت علی سے کیا اور پھر حضور کو حکم ارشاد فرمایا کہ اب زمین پر بھی آپ کر دیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا حق مہر 400 درہم رکھے، سیدہ خاتون جنت کو جب معلوم پڑا کہ میرا حق مہر 400 درہم منتخب کیا گیا، تو آپ نے بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سوال کیا اور عرض گزار ہوئیں کہ اے میرے بابا کریم، مجھے اس حق مار کے عوض نکاح قبول نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی کیا اور کر دوں، بڑھا دوں؟ فرمایا نہیں، اگر آپ بھی اپنی بیٹی کا نکاح درم اور دنائر کے عوض کریں تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ فرمایا بیٹی چاہتی کیا ہو؟ آپ نے عرض کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا حق مار اگر رکھنا ہے تو وہ آپ کی گنہگار امت کی بخشش کو رکھ دیا جائے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کی گنہگار اور عاصی امت کی بخشش سیدہ کے نکاح کا حق مار مقرر فرما دی ہے۔ سامعین اسی وقار یہ عالم تھا سیدہ خاتون جنت کا، اپنے بابا کی امت کے واسطے مانگنے کا۔ اور اسی طرح سیدہ کے عظمتوں کے کیا کہنے، ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم گھر تشریف لائے اور ایک بات بتائی۔ وہ بات کیا تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اپنے گھر میں کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارش کی تو سرکار نے آپ کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ نفوس قدسیہ کہ جنہیں ہر لحظہ ہر لمحہ مکھڑا ودہا دیکھنے کو ملتا تھا، اور ان کی گزارشات پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہربانیاں کرتے ہوئے ان کی دعوتوں کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ، کتنے اولو العزم تھے وہ، کتنے بلند اقبال تھے وہ نفوس قدسیہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی دعوت کو قبول فرما لیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غریب خانے کی جانب جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت سے چلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے شروع ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک گننے لگ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ آپ کے در دولت سے میرے غریب خانے تک آپ کے جتنے قدم اٹھیں میں آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دوں، اس لیے گن رہا ہوں۔ جب گھر پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اعلیٰ انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت شراز کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دعوت سے فارغ ہوئے واپس آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جب اپنے داخل ہوئے تو آپ پریشان تھے، اداس تھے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رفیقہ حیات ہیں، آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے میرے سرتاج پریشان کیوں ہیں؟ اداسی کی وجہ کیا ہے؟ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کے احوال سے باخبر ہوتی ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، اداسی کی وجہ کیا ہے؟
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ پھر اس پہ لب کشا ہوئے سیدہ کے اس پوچھنے پر، فرمایا کہ اے فاطمہ، آج حضرت عثمان نے حضور علیہ السلام کی بڑی اعلیٰ ضیافت کا اہتمام کیا، بڑی شاندار ضیافت کی، اور میں اس لیے پریشان ہوں کہ اگر میں بھی اس لائق اور قابل ہوتا تو حضور کی دعوت کرتا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں تک کہ حضور کے قدم بھی گنے اور ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام بھی آزاد کر دیا۔ پریشان اس لیے ہوں، آج میرے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں، اگر ہوتا تو حضور کی میں بھی دعوت شراز کرتا۔ سامعین ذی وقار، لیکن یاد رکھیں جب پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ رسول ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کچھ پاس نہ ہو تو شکوے نہیں کیے جاتے۔ مولا علی نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بس اپنے دل کے ارمانوں کو زبان تک لے آئے۔ اگر میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو اس طرح کرتا۔ تو سامعین ذی وقار، جب ارادے پختہ ہوں، نیت خالص ہو، تو پروردگار عالم انتظام بھی فرما دیا کرتا ہے۔ انتظام کیسے ہوا؟ جب سیدہ نے دیکھا کہ سرتاج پریشان ہیں، اداس ہیں، اس وجہ سے کہ میرے پاس بظاہر کچھ نہیں، وگرنہ حضور کی دعوت کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے سرتاج جائیں، آپ بھی حضور کو دعوت دے آئیں، ہم بھی اس سے اعلیٰ حضور کی دعوت کریں گے، اس سے اچھے انداز میں حضور کی ضیافت کا اہتمام کریں گے، آپ جائیں اور حضور کو دعوت دے آئیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم چل دیے، بارگاہ محبوب علیہ السلام میں پہنچے اور سوال دست دراز کر دیا، گزارش عرض کر دی، میرے قریب میں بھی آپ کی دعوت چاہتا ہوں، مہربانی فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے دعوت قبول کر لی، اپنے اصحاب کے ساتھ چل دیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے گھر کی جانب، معزز سامعین ذی وقار، کیا تھا یہ بات؟ کچھ ایسے ہی نہیں ہے، بڑی دل ربا بات ہے یہ۔ سیدہ خاتون جنت کا مقام بارگاہ خدا کے اندر کیا ہے، آپ کی کتنی عزت و عظمت ہے، تھوڑی سی اس بات سے عیاں ہو جائے گی، تھوڑی سی آپ کی فضیلتوں اور عظمت عیاں ہوگی، وگرنہ آپ کی جو عزتیں اور عظمتیں ہیں وہ کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے۔ سیدہ نے چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھائی اور مصلی بچھا کے سر سجدے میں رکھ لیا اور بارگاہ الوہیت میں سوال دست دراز کر دیا، پروردگار عالم، تیری یہ بندی تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتی ہے کہ آج میرے پردے رکھ لینا، آج میری شرم بچا لینا۔ اے رب کریم، پاس کچھ بھی نہیں، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تیرے حبیب لبیب کی ضیافت کر دی ہے، اب تو جان اور تیرے پیارے حبیب کی ضیافت جانے، مہربانی کرنا۔ تو سامعین ذی وقار سجدے کر رہی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، فراغت ہوئی، آ کر دیکھا تو وہ ہانڈی کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ جو ہنڈیا آپ نے چولہے پہ چڑھائی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے جنتی کھانوں سے بھر دیا۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ جب جلوہ افروز ہوئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ کھانا نکال کے مولا علی کو دیا۔ آپ نے بارگاہ محبوب علیہ السلام میں پیش کیا، حضور کے غلام تناول کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں، جانتے ہو یہ کھانا کدھر سے آیا ہے؟ ذرا محبت لاکھوں سبحان اللہ۔ ہوں تو بدل بھی ہوئی گیا، روزہ تو نہیں لگا جی، چکی کھڑے نے ہوں تو کہہ رہا پیچھے بس تھوڑے جرے گئے، محبت لاکھوں سبحان اللہ۔ فرمایا، جانتے ہو یہ کھانا کدھر سے آیا ہے؟ حضور نہیں جانتے، اللہ و رسولہ عالم،
فرمایا کہ یہ کھانا اللہ رب العالمین نے تمہارے اور ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ اب غور کریں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، تو وہ کتنے بلند اقبال تھے حضور کے غلام کہ جنہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے توسل سے، سیدہ کے ہاتھوں، سیدہ کے کاشان کرم پر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے جنتی کھانے عطا فرما دیے۔ کتنے خوش نصیب اور بلند اقبال تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے انہیں بتایا تو سامعین عزیز وقار، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کھانے والی مہم اور یہ مرحلہ گزر گیا، پھر سیدہ نے سر سجدے میں رکھ لیا، بارگاہ الوہیت کے اندر سوال دراز کرتی ہیں، اے پروردگار عالم، عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، اور غلاموں کا سلسلہ اور اس پر طاقت اور قدرت میرے بس میں نہیں ہے۔ میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتی ہوں، اے پروردگار عالم، میں غلام آزاد تو نہیں کر سکتی، لیکن گزارش یہ کرتی ہوں کہ تو اپنے حبیب لبیب کے ہر قدم کے بدلے اپنے محبوب کے گنہگار غلاموں کو جہنم سے آزادی اور نجات عطا فرما۔ تو سامعین عزیز وقار، سیدہ نے جب یہ دعا مانگی تو فوراً یکا یک حضرت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کی شہزادی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور آپ کے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین نے 10 ہزار آپ کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے نجات اور برات عطا فرمائی ہے۔ سامعین عزیز وقار، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اداس تھے تو سیدہ خاتون جنت نے آپ کی حضرت عثمان غنی کی ضیافت سے اعلیٰ ضیافت کا اہتمام کر دیا۔ یہ مقام ہے سیدہ خاتون جنت کا، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بھی اور بارگاہ خدا کے اندر بھی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ جب کو بات کرتی ہیں تو پروردگار عالم پھر اسے ضرور بر ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو آپ سامعین عزیز وقار، آخری بات، 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کا دن تھا، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ تو آپ چونکہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئیں، حضور کے وصال پر ملال کے بعد آپ کبھی مسکرائی نہیں تھیں حضور کی خاطر۔ تو ایک دن عالم خواب کے اندر دیکھا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سرانے کھڑے ہیں چارپائی کے پاس، دیکھا تو عرض کی حضور، تو حضور نے ارشاد فرمایا، بیٹی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، پھر صبح سیدہ خاتون جنت نے یہ خواب حضرت مولا علی کو بتایا، جلدی جلدی سے آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں، کپڑے دھوئے، اپنے شہزادوں کو نہلایا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، بڑی جلدی میں ہیں؟ فرمایا کہ مجھے بابا کریم لینے آئے ہیں، اب وقت تھوڑا ہے تو اس لیے روٹیاں پکا رہی ہوں، آپ میری تجہیز و تکفیم میں مصروف ہوں گے، میرے لالوں کو روٹی کون کھلائے گا، اور کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں، پھر ان کو کپڑے کون دھو کے پہنائے گا، نہلا رہی ہوں کہ پھر ان کی یہ زلفیں کون سنوارے گا، تو اس لیے اے میرے سرتاج جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کر رہی ہوں۔ پھر آپ نے غسل کیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ معزز سامعین عزیز وقار، تو اس طرح سیدہ خاتون جنت 3 رمضان المبارک اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیدہ خاتون جنت کی کما حق ہو محبت نصیب فرمائے، اور سیدہ خاتون جنت کے لالوں کے نقوش پر چلنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔